فورٹ ولیم کالج کے مصنفین۔ فورٹ ولیم کالج کے باقاعدہ مصنفین میں درجہ ذیل حضرات بطور خاص نمایاں ہیں۔ ہم ان کی تصنیف کا ذکر اختصار کے ساتھ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 93، میر امن دہلوی۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں جس قدر شہرت میر امن کو نصیب ہوئی وہ کسی دوسرے مصنف کو نصیب نہیں ہوئی۔ میر امن کا اصل نام میر امان تھا اور تغلس لطف تھا، لیکن میر امن کے نام سے مشہور تھے۔ میر امن کے بزرگ ہمایوں بادشاہ کے عہد سے ہر بادشاہ کے عہد میں خدمات سر انجام دیتے چلے آئے تھے۔ ان خدمات کے صلے میں انہیں جاگیر و منصب وغیرہ عطا ہوئے۔ اس طرح میر امن کے بزرگ خوشحال زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جب دہلی پر تباہی و بربادی آئی تو میر امن بھی تلاش معاش کے لیے دہلی چھوڑ کر نکلے، اور آخر بہادر علی حسینی کے وساطت سے میر امن نے گلکرست تک رسائی حاصل کی۔ میر امن نے فورٹ ولیم کی ملازمت کے دوران 2 کتابیں تحریر کیں، باغ و بہار اور گنج خوبی میں، جس میں سب سے زیادہ شہرت باغ و بہار کو ملی۔ باغ و بہار دراصل محمد عطا حسین تحسین کی فارسی کتاب کا نوطرز مرصع ہے۔ اردو ترجمہ باغ و بہار کو بے انتہا شہرت حاصل ہوئی، اور آج کل ہم کم و بیش 900 سال گزرے، اس کے باوجود مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ اس کی مقبولیت کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ اس کی زبان ہے۔ مولوی عبدالحق باغ و بہار کی زبان کو اپنے وقت کی بے بہا نہایت فصیح و سلیس زبان قرار دیتے ہیں، اور ہر نقاد نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس کتاب کی دوسری بڑی خوبی اپنے عہد اور زمانے کی تہذیب کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ باغ و بہار میں جاں بجا اپنے عہد کے جیتے جاگتے مرقع نظر آتے ہیں۔ میر شیر علی افسوس۔ فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنفین میں سے شیر علی افسوس کا نام بھی شامل ہے۔ میر شیر علی افسوس کے اباء و اجداد ایران سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ افسوس دہلی میں پیدا ہوئے، لیکن دہلی کے تباہی کے بعد افسوس لکھنؤ چلے گئے۔ کرنل اسکاٹ کی بدولت فورٹ ولیم کالج نے منشیوں میں بھرتی ہوئے۔ فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں میر شیر علی افسوس نے 2 کتابیں لکھیں، باغ و بہار اور دوسرا آرائش محفل۔ باغ اردو سعدی کا گلستان کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں سادگی کی کمی ہے، اس میں عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال زیادہ ہے۔ افسوس کی فارسی کے محاورات اور اسلوب کا موضوع رد و بدل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے کتاب میں نہ سلاست پیدا ہوئی اور نہ ہی روانی اور بے تکلفی۔ ان کی دوسری کتاب آرائش محفل ہے۔ یہ کتاب سبحان رائے بٹاولی کی کتاب خلاصۃ التواریخ کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب ہونے کے باوجود اپنے سادہ اور پروقار اسلوب کی بنا پر ہمارے دور کے ادب کی کتابوں میں شامل ہونے لگی۔ عبارت میں سلاست اور روانی اور بے تکلفی اس کتاب کا خاصہ ہے۔ مظہر علی ولا کا اصل نام مرزا لطف علی تھا، لیکن عام طور پر مظہر علی خان کے نام سے مشہور تھے۔ صفحہ نمبر 96، ان کو مظہر ایک کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے اور ہر روز باتوں باتوں میں صبح کر دیتا، اور وہ اپنے محبوب سے ملنے نہیں جا سکتی حتیٰ کہ اس دوران اس کا شوہر آ جاتا ہے۔ جہاں تک کتاب کے اسلوب کا تعلق ہے تو سادگی کے ساتھ حیدر نے عبارت کو رنگین بنانے کے لیے قافیہ پیمائی سے بھی کام لیا ہے۔ اس کے علاوہ موقع اور محل کے مطابق اشعار کا بھی استعمال لیا ہے۔ طوطا کہانی کی داستانوں میں جا بجا مسلمانوں کی معاشرت اور ان کے رہنے سہنے کی بھی جھلک پیش آتی ہے۔ حیدر کی دوسری کتاب آرائش محفل ہے، جو اپنی داستانوی خصوصیات کی بنا پر طوطا کہانی سے زیادہ مقبول ہے۔ اس کتاب میں حیدری نے حاتم کے 7 مہموں کو قصے کے انداز میں بیان کیا ہے اور اسے فارسی ترجمہ کیا ہے، لیکن اپنی طبیعت کے مطابق اس میں اضافے بھی کیے ہیں۔ جہاں تک اس کے اسلوب کا تعلق ہے تو زبان میں متانت اور سنجیدگی کے ساتھ سادگی اور بے تکلفی بھی پائی جاتی ہے۔ اس میں طوطا کہانی کی طرح جان بوجھ کر محاورات کا استعمال نہیں کیا، جبکہ داستان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں وہ تمام لوازمات شامل ہیں جو کسی داستان کا حصہ ہونی چاہیے، اس لیے کتاب میں معکوف الفطرت عناصر کی فراوانی ہے۔ میر بہادر علی حسینی فورٹ ولیم کالج کے میئر منشی تھے۔ میر امن ان کی وساطت سے فورٹ ولیم کالج میں بھرتی ہوئے۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں۔ ان کے والد کا نام سید عبداللہ کاظم بتایا جاتا ہے۔ تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ حسینی شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی۔ وہ کب فورٹ ولیم کالج میں بھرتی ہوئے اور کب تک منسلک رہے اس کے بارے میں معلومات موجود نہیں۔ انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے زمانے میں کئی کتابیں لکھیں جو درجہ ذیل ہیں: نثر بے نظیر،
میر حسن کی مشہور زمانہ مثنوی سحر البیان کی کہانی کو نثر میں بیان کیا۔ ترجمہ کرتے وقت حسینی نے وہی فضا پیش کی جو کہ سحر البیان کا خاصہ ہے۔ اخلاق ہندی حسینی نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر مفرق القلوب کا سلیس اردو ترجمہ کیا اور اس کا نام اخلاق ہندی رکھا گیا۔ صفحہ نمبر 97۔ مرزا کاظم علی جوان۔ مرزا کاظم علی جوان جن کا وطن دہلی تھا، دہلی کی تباہی کے بعد پھرتے پھراتے لکھنؤ آئے۔ لکھنؤ میں ان دنوں شعر و شاعری کی محفلیں گرم تھی۔ بحیثیت شاعر انہوں نے بہت جلد مقبولیت حاصل کی۔ فورٹ ولیم کالج میں کرنل اسکاٹ کی وساطت سے ملازم ہوئے۔ ان کی تصانیف درج ذیل ہیں۔ شکنتلا ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں جوان نے ہندوستانی معاشرت کی کہانی میں عربی اور فارسی کے الفاظ بلا تکلف استعمال کیے۔ کتاب کی عبارت مجموعی طور پر روزمرہ محاورات کے مطابق ہے۔ بارہا مسا میں جوان نے ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہوار کا حال مثنوی کے پیرے میں بیان کیا۔ شیخ حفیظ الدین احمد ان کے خاندان کے بزرگ عرب سے ترک وطن آ کر ہندوستان آئے اور دکن کو اپنا وطن بنایا۔ انہوں نے فارسی اور عربی اپنے والد سے سیکھی۔ جب فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تو وہاں عربی اور فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ شیخ حفیظ الدین نے فورٹ ولیم کالج میں درس و تدریس کے علاوہ تصنیف و تالیف کا بھی کام کیا۔ ان کی مشہور کتابوں میں ابو الفضل کی کتاب عیار دانش کا اردو میں ترجمہ ہے۔ انہوں نے اس کا نام ہرد افروز رکھا۔ حفیظ کا ترجمہ اپنی سادگی، صفائی اور شگفتگی کی بنا پر بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ صفحہ نمبر 98۔ نہال چندر لاہوری۔ نہال چندر لاہوری کے اجداد کا تعلق دلی سے تھا۔ دلی کی تباہی کے بعد نہال چندر لاہور چلے گئے، اسی لیے لاہوری کہلائے۔ کالج میں ایک کپتان کی وساطت سے ملازمت ہوئے۔ نہال چندر لاہوری نے گل بقاولی کے قصے کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا نام مذہب عشق رکھا۔ متراجم نے اپنے ترجمے کو اصل سے قریب رکھتے ہوئے تکلفات سے بچانے کی کوشش کی۔ متراجم نے لفاظی کی جگہ سادگی اختیار کر کے قصے کو دلچسپ اور عام فہم بنایا۔ بینی نارائن جہان۔ بینی نارائن جہاں کا وطن لاہور تھا۔ لاہور میں پیدا ہوئے اور یہاں تعلیم حاصل کی۔ گردش زمانہ ہاتھوں سے کلکتہ پہنچے۔ انہوں نے کل 2 کتابیں تصنیف کی۔ 4 گلشن ایک عشقیہ ہے جس میں شاہ کیوا اور فرخندہ کی محبت کا ذکر ہے۔ یہ کسی داستان کا ترجمہ نہیں بلکہ اس کی اپنی تبادلات ہے۔ دیوان جہاں اردو کا ایک اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ یہ تذکرہ نینی نارائن جہاں نے کپتان روبک کی فرمائش پر مرتب کیا۔ ان مصنفین کے علاوہ جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، کالج کی کچھ اور مصنفین بھی ہیں جن کے نام ذیل میں ہیں: مرزا جاں تپش، مرزا عبداللہ مسکین، مرزا محمد فطرت، میر معین الدین فیض وغیرہ۔ مجموعی جائزہ: فورٹ ولیم کالج کی ادبی تصنیف کے پس منظر میں کالج کے لائحہ عمل کو سامنے رکھیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ نثر اردو کی ترویج ترقی میں اس کالج کی خدمات بڑی زبردست اور نمایاں ہے۔ سادگی، سلاست، روانی، آسانی، عام فہم، انداز بول چال، طرز اظہار، معاشرت کی عکاسی اور تہذیب سے روشناسی اس کالج کے مصنفین نے لائحہ عمل کے طور پر سامنے رکھا ہے اور یہ تمام خصوصیات اس کالج کے کم و بیش تمام مصنفین کی تخلیقات و تراجم میں نظر آتی ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کالج کی کوششوں سے اردو نثر نے اپنی ترقی کا ایک زینہ ملا کر لیا۔ سادگی اور سلاست بلا شبہ اس کالج نے اردو زبان کو دی ہے۔ اس کے بعد غالب نے اس زبان کو دلی جذبات و احساسات کے اظہار کا وسیلہ بنایا۔ سر سید احمد خان اور ان کے قابل قدر رفقا نے اس زبان کو ٹھوس، علمی، ادبی، سائنسی اور معلوماتی زبان کا ابلاغ کا ذریعہ بنایا۔ اس زبان کی تہی دامنی کا طعنہ ختم کر دیا۔ زبان کی وسعت کا خواب شرمندہ تعبیر رہا۔ اسی اعتبار سے اگر دیکھیں تو فورٹ ولیم کالج اردو نثر کی ترقی کی طرف پہلا قدم ثابت ہوا کہ یہیں سے اردو زبان اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع پاتی ہے۔ فارسی کا بوجھ اس کے کندھوں سے اترنے ہی تھا کہ اس نے اپنی حیثیت منوانا شروع کر دی۔ بوجھل اور لچھے دار اسلوب کے بجائے عام بول چال کے اظہار رائے پائی تو اس کے پوشیدہ امکانات واضح ہوئے۔ اس طرح انگریزوں کا یہ اقدام جس کا
اردو زبان ادب کی خدمت و ترویج سے دور کا واسطہ بھی نہ تھا، اردو کی بے پناہ خدمات کا باعث بنا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا کے ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 100، ادارہ انجمن پنجاب، پس منظر انجمن پنجاب کا قیام، انجمن کے جلسے، انجمن پنجاب کے مشاعرے، انجمن پنجاب کے دوسر کردار آزاد اور حالی، انجمن پنجاب کے اثرات، مجموعی جائزہ۔ انگریزوں نے یہاں آنے کے بعد چند ادارے قائم کیے۔ ان اداروں کا مقصد ہمارے ذہنوں کو جدید کرنا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ قدامت پسند ہیں اور ساتھ اپنے مخلوق کے اپنی حکومت مستحکم کرنے کے لیے یہ ادارے قائم کیے ہیں۔ اس طرح یہ ادارے علمی حوالے سے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی کام آتی تھی۔ ان کے 3 ادارے اہمیت کے حامل ہیں: فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج، انجمن پنجاب۔ انجمن پنجاب کا قیام۔ انجمن پنجاب کا قیام 21 جنوری 1825 میں ہوا۔ اس انجمن کے قیام میں ڈاکٹر لاٹر نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ لاہور میں جب گورنمنٹ کالج لاہور قائم ہوا تو ڈاکٹر لاٹر اس کالج کے پہلے پرنسپل مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر لاٹر کو نہ صرف علوم مشرقی کے بقا اور احیاء میں دلچسپی تھی، بلکہ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ لارڈ میکالے کی حکمت عملی کے مطابق انگریزی زبان کے ذریعے علوم سکھانے کا طریقہ عملی مشکلات سے دوچار تھا۔ ان باتوں کی بنا پر ڈاکٹر لاٹر نے اس خطے کی تعلیمی اور معاشرتی اصلاح کا فیصلہ کیا اور انجمن اشاعت و مطالب مفیدہ پنجاب کی داغ بیل ڈالی، جو بعد میں انجمن پنجاب کے نام سے مشہور ہوئی، اور ادبی سماجی اصلاحی کے لیے انجمن کے مندرجہ ذیل مقاصد کا تعین کیا۔ انجمن پنجاب کے مقاصد: نمبر 1، قدیم مشرقی علوم کا احیاء، نمبر 2، صنعت و تجارت کا فروغ، نمبر 3، باشندگان ملک میں دیسی زبان کے ذریعے علوم و مفید کی اشاعت، نمبر 4، علمی و ادبی، معاشرتی اور سیاسی مسائل پر بحث و نظر، نمبر 5، صوبے کے 1200 اہل علم طبقات اور افسران حکومت میں رابطہ، نمبر 6، پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے خطوں کے ساتھ روابط اور تعلقات کی استواری، نمبر 7، عوام اور انگریز حکومت کے درمیان موجودہ بدگمانی کو دفع کرنا۔ انجمن کے جلسے: انجمن کا اہم کام مختلف مضامین پر ہفتہ وار مباحثوں کا سلسلہ شروع کرنا تھا۔ اس انجمن کے جلسوں میں پڑھے گئے مضامین پر بحث و نظر کی عام اجازت تھی، جبکہ انجمن پنجاب کا جلسہ خاص العلوم بالعلوم انتظامی نوعیت کا ہوتا تھا اور اس میں صرف عہدہ دار شریک ہوتے تھے، لیکن جلسہ عام میں شریک ہونے والے دانشور کے مقالات سننے پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے انجمن پنجاب کی تحریک میں زیادہ اہمیت جلسہ عام لوگوں کی تھی۔ اس انجمن کے ابتدائی جلسوں میں مولوی محمد حسین اور پنڈت من پھول ڈاکٹر لاٹر
چند رائے، مولوی عزیز الدین اور پروفیسر عملدار حسین وغیرہ نے مضامین پڑھے۔ ان میں بیشتر مضامین انجمن کے رسالے میں طبع ہوئے۔ انجمن کے جلسوں میں جو دانشور مضامین پڑھتے تھے، ان میں سب سے زیادہ مضامین محمد حسین آزاد کے پسند کیے گئے، اس لیے ڈاکٹر لانس نے انہیں انجمن کے خرچ پر مستقل طور پر لیکچرار مقرر کرنے کی تجویز منظور کروائی۔ محمد حسین آزاد نے انجمن کے جلسوں میں ایک جدت یہ کی کہ انہوں نے جلسے کے اختتام پر روایتی مشاعرے کا اضافہ کیا۔ اس سے عوام کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ صفحہ نمبر 101 تھا، اب صفحہ نمبر 102۔ انجمن پنجاب کے مشاعرے بقول ڈاکٹر انور سدید۔ اس مشاعرے کا آغاز 1827 کے لگ بھگ ہوا۔ یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ انجمن کے جلسے میں مشاعرے کی تجویز کس نے پیش کی، تاہم انجمن کے روح رواں آزاد تھے۔ مولانا آزاد کی زندگی اور اردو شاعری کی تاریخ 1876 کا مشاعرہ جو انجمن پنجاب کے زیر اہتمام ہوا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان مشاعروں کی بنیاد کرنل ہارڈلیئر ناظم تعلیمات پنجاب کی تحریک سے ہوئی۔ مشاعروں کا سیاسی پس منظر۔ ان مشاعروں کا ایک سیاسی پس منظر بھی تھا۔ یہ 7 اگست 1871 کو وائسرائے ہند نے ملک کے مختلف صوبہ جات کے پاس ایک آرڈیننس بھیجا، جس میں کہا گیا تھا کہ سرکاری اسکولوں کی مسلمانوں کی قدیم زبانوں اور دیسی زبانوں کی تعلیم دی جائے، مسلمان اساتذہ مقرر کیے جائیں اور عربی فارسی کی تعلیم میں اضافہ کیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں پنجاب کے گورنر نے جب سرکاری اسکولوں میں پڑھائی جانے والی اردو کتابوں کا جائزہ لیا تو ان میں نظمیں نہیں تھیں۔ چنانچہ ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے گورنر نے دیسی نظموں میں اشاعت کی خواہش ظاہر کی۔ گورنر اس خواہش کے مطابق پنجاب کے ناظم تعلیمات کرنل ہائرلٹ نے اردو نظم کے سلسلے میں مشاعروں کی تحریک شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے آزاد کی خدمات سے استفادہ حاصل کیا۔ پہلے مشاعرے کے لیے کرنل ہائرلٹ کی تجویز کے مطابق نظم کا موضوع برسات رکھا گیا۔ اس مشاعرے میں مولانا حالی نے پہلی بار شرکت کی اور اپنی مضمون برکات سنائی۔ اس مشاعرے کے بعد انجمن پنجاب کے مشاعروں کا سلسلہ چل نکلا۔ یہ سارے مشاعرے موضوعاتی تھے، یعنی ہر مشاعرے سے پہلے شاعر کو طے شدہ عنوانات پر نظمیں پیش کرنا تھیں۔ دوسرا مشاعرہ 30 مئی 1874 میں منعقد ہوا اور آخری مشاعرہ 13 مارچ 1875 کو ہوا۔ اس دوران کل تقریباً 11 مشاعرے ہوئے۔ ان مشاعروں میں جن موضوعات پر نظمیں پڑھی گئیں، ان میں برسات، زمستان، امید، حب الوطن، امن، انصاف، مروت، قناعت، تہذیب اور اخلاق شامل ہیں۔ ان مشاعروں میں حالی نے صرف 4 میں شرکت کی، کیونکہ بعد میں وہ دلی چلے گئے۔ انہوں نے برکات، نشاط امید، حب الوطن اور مناظر رحم و انصاف کے عنوانات پر نظمیں پڑھیں۔ بعد میں دلی جا کر حالی نے مسدس متجر اسلام، مناجات بیوہ اور چپ کی سی داد جیسی یادگار نظمیں لکھیں۔ انجمن کے مشاعروں میں مولانا آزاد نے جو نظمیں پڑھیں، ان میں شب قدر، صبح امید اور ابر کرم قابل ہیں۔ آغاز محمد باقر تحقیق کے مطابق صفحہ نمبر 103۔ آغاز محمد باقر کی تحقیق کے مطابق نئی شاعری کے 10 مشاعرے منعقد ہوئے۔ ذیل میں انجمن پنجاب کے مشاعروں کی تاریخ کا انعقاد اور موضوع اور شرکائے محفل میں سے چند معروف شعراء کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ مشاعرہ، تاریخ انعقاد، موضوع، شعرائے مجلس جن کے نام دستیاب ہیں: اول 9 اپریل 1874 آزاد کا لیکچر مثنوی شب قدر۔ دوم 30 مئی 1874 برسات، الطاف حسین حالی، آزاد، ذوق، کارکوری۔ سوم 30 جون 1874 زمستان، باغ، انوار حسین ہما، مرزا اشرف بیگ دہلوی، مولوی قادر بخش الہی، بخش رفیق، امو جان ولی دہلوی، مولوی مقرب علی۔ چہارم 3 اگست 1874 امید، مزرت دہلی، راحت دہلوی، الطاف حسین حالی، مرزا اشرف بیگ دہلوی، محمد حسین آزاد،
ولی دہلوی، فکری دہلوی، عطا اللہ خان عطا۔ پنجم 3 ستمبر 1874، حب الوطن ولی دہلوی، کرشن لال طالب، الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، مولوی محمد شریف، گلی محمد علی، انور حسین ہما، امام بخش، الہی بخش، رفیق، مصر رام داس کابل، عطا اللہ خان عطا، علاوہ الدین صافی، لالا گنڈمل حقیر لکھنوی۔ ششم 9 اکتوبر 1874، امن لچھن داس برہم، گل محمد علی، مفتی امام بخش مصر، رام داس کابل، محمد حسین آزاد، شاہ محمد صادق الحسین حقیر لکھنوی، علاء الدین صحافی، ولی دہلوی، عطا اللہ خان عطا۔ 104 صفحہ نمبر 104۔ ہفتم 14 نومبر 1874، انصاف، وسیع الدین رنج، مولوی محمد شریف، محمد اکبر خاور، حالی آزاد، لچھن داس برہم، مصر رام داس کابل، انوار حسین ہما حقیر لکھنوی، گل محمد علی، الہی بخش، رفیق، کرشن لال ہما، عطا اللہ عطا۔ ہشتم 11 دسمبر 1874، مروت، لچھن داس برہم، مصر رام داس کابل، عطا اللہ عطا، الہی بخش، رفیق، محمد حسین آزاد، کرشن لال طالب، انور حسین ہما، امام بخش، محمد سعید حقیر لکھنوی۔ نہم 30 جنوری 1875، کنات، لچھن داس برہم، آزاد ہما، رفیق، حقیر سعید گل، محمد علی، عطا اللہ، علاوہ الدین صحافی، تارا چندر لاہوری، دین دیال عاجز بلند لاہوری، جولاہا شاہ خرم، محمد حیات فیض لاہوری، مصری رام داس کابل۔ داہم 13 مارچ 1875، تہذیب، محمد حسین آزاد، الہی بخش، رفیق، مفتی امام بخش، مولوی محمد سعید، پنڈت جوہر لال۔ یزدہم اخلاق فیض آزاد۔ شعراء کی اس فہرست کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو واضح ہوتا ہے کہ محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی کے ان مشاعروں میں صف اول کا کوئی شاعر نہیں شریک ہوا۔ انجمن پنجاب کے 2 فعال کردار ہیں، آزاد اور حالی۔ مولانا محمد حسین آزاد۔ انجمن کے جلسوں میں سب سے زیادہ مضامین محمد حسین آزاد کے پسند کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے آزاد کو بعد میں انجمن پنجاب میں لیکچر مقرر کیا گیا۔ انجمن پنجاب کو محمد حسین آزاد کی وجہ سے شہرت دوام حاصل ہوئی۔ آزاد کی شخصیت بنانے میں ان کے استاد ذوق کا بڑا ہاتھ تھا، نیز انہوں نے دہلی کالج میں تعلیم حاصل کی تھی، اسی لیے آزاد کے مزاج میں دہلی کالج کی روایت اور قدیم تہذیب کا بہت بڑا اثر تھا۔ آزاد کو بعض خصوصیات ورثے میں ملی تھیں جس وجہ سے وہ اس وقت دہلی کالج میں پڑھاتے تھے، اس وقت سے انہیں تعصب اور تنگ نظری سے نفرت ہو گئی تھی۔ آزاد روشن خیال تھے۔ محمد حسین آزاد علم حاصل کرنے کے آرزو مند تھے، علم کی پیاس بجھانے کے لیے انہیں دنیاوی منصب و مرتب سے بے نیاز کرا دیا تھا۔ آزاد محب الوطن انسان تھے، اس نے آخری مغل بادشاہ کے حق میں انگریز کے خلاف تند و تیز مقالے لکھے اور جنگ کے دوران اخبار کا نام الظفر رکھا۔ انہوں نے ہر جگہ مجاہدین کی تعریف کی، انجمن پنجاب میں بھی محب الوطن کی طرح خدمات سر انجام دیں، اس وطن کی فطری تصویر کشی اپنی نظموں میں پیش کی۔ ادب میں یوں تو کئی کتابیں تصنیف کی ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ الطاف حسین حالی اور کرنل ہائرائٹ کے ساتھ انجمن پنجاب کے تحت جدید شاعری کے شاعروں کا آغاز بڑا انشائیہ نگار، باقاعدہ اردو ادب کے ایک ادیب ہیں، ان کا شمار اردو کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی انجمن پنجاب میں مشاعروں کے دوسرے اہم شاعر تھے۔ وہ اعتراف کرتے تھے کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم قدامت پرست اساتذہ کی نگرانی میں حاصل کیا۔ جب آزاد لاہور میں اردو شاعری میں انقلاب لانے کے لیے انجمن پنجاب کی تحریک کو فروغ دے رہے تھے تو حالی عیسائی مبلغ پادری عماد الدین کے ساتھ مناظروں میں الجھے ہوئے تھے۔ ہدایت المسلمین کے جواب میں ترقیات المصوم لکھ رہے تھے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ شیفتہ کی صحبت میں ان کے خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی تھی اور انہیں بیجا مبالغہ آرائی سے نفرت ہو گئی تھی۔ تاہم جدید تصورات سے ان کا اولین واسطہ لاہور میں پڑا۔ انجمن پنجاب نے جب مشاعرہ جاری کیا تو حالی نے نہ صرف اس میں شرکت کی بلکہ 4 مثنویاں برسات امید، رحم و انصاف اور محب وطن مشاعرے کے لیے لکھے اور مغرب کی تقلید کی طرف بھی مائل ہوئے۔ حالی نے اپنی نظموں میں صرف قدیم اور جدید رنگ کی ہنرمندانہ پیوند کاریاں کیں بلکہ ان کے موضوعات کی تبدیلی اور نئے خیالات سے اردو نظم کو جدیدیت کی راہ پر ڈال کر انہیں نئی شاعری کا امتیاز حاصل ہوا۔ صفحہ نمبر 106۔ حالی کی قادر کلامی ایک ایسی رواں دواں ندی ہے جو خیالات کے طغیان کو اپنے کناروں میں سمیٹ کر پوری قوت رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ منظر کا نہ صرف مشاہدہ کرتے تھے بلکہ اس کی باریک جزیات کو بھی سمیٹ لیتے تھے۔ گنگور گٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، کوسوں ہے جدھر نگاہ جاتی، قدرت ہے نظر خدا کی آتی، باغوں نے کیا ہے غسل صحت، کھیتوں کو ملا ہے سبز خلقت۔ لاہور کے مشاعرے نے حالی کا ادبی مزاج تبدیل کرنے میں اتنا اہم کردار ادا کیا کہ بالآخر مسدس و متجذر اسلام مربوط اور اثر انگیز طویل نظم لکھنے پر قادر ہو گئے۔ حالی اگر لاہور نہ آتے تو وہ روایتی غزل گو شاعر کی حیثیت سے آج یاد کیے جاتے۔ وہ مشاعرہ انجمن پنجاب میں کامیاب اور مقبول شعراء میں تھے۔ اسی انجمن کے تحت انہوں نے شاعری کی قومی ملکیت میں لیا۔ انہوں نے اردو میں جس قومی شاعری کی بنیاد رکھی، اس کے بعد میں اکبر الہ آبادی اور علامہ اقبال کی شاندار قومی عمارات کی تعمیر کی اور ملک و قوم و ترقی و خوشحالی کے رستے دکھائے۔ اگر حالی کی شاعری نہ ہوتی تو برصغیر کے مسلمانوں میں جذبہ آزادی ابھارنے کی کوشش کامیابی نہ ہوتی۔ ان کی حیثیت بطور شاعر موجد آج بھی عزت و احترام کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ انجمن پنجاب کے اردو ادب پر اثرات۔ انجمن پنجاب کے اردو ادب پر اثرات کا جائزہ ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 107۔ مجلسی تنقید کی ابتدا۔ انجمن کے جلسوں میں پڑھے لکھے مضامین پر بحث و تنقید کی کھلی اجازت تھی۔ انجمن کے اس طریقہ کار کی وجہ سے شرکائے جلسہ کو بحث میں حصہ لینے کی علمی نکتہ پیدا کرنے اور صحت مند تنقید کو برداشت کرنے کی تربیت ملی۔ ہندوستان میں مجلسی تنقید کی اولین روایت کو اس انجمن کے فروغ دیا گیا۔ علمی امور میں اعلیٰ ظرفی، کشادہ نظر اور وسعت نظر کی جذبات کی ترویج کی گئی۔ چنانچہ 20ویں صدی میں ہلکا ارباب ذوق کی تحریک چلی تو اس میں بھی مجلسی تنقید اسی انداز کو اپنایا گیا۔ جس قسم کی تنقید بنیاد انجمن پنجاب نے ڈالی، اسی کے نتیجے میں حالی نے اردو تنقید کی پہلی باقاعدہ کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں لکھی۔ انجمن پنجاب کے تنقید و تبصرہ سے تنقید کی ایک نئی روایت مرتب کی گئی۔ آزاد کے مضامین میں ان کی تنقید نظریات کا پرتو تو واضح طور پر موجود ہے اور ان کا نقطہ تعمیل آب حیات میں آزاد نے تذکروں کے مروجہ انداز سے ہٹ کر ایک نئی تکنیک استعمال کی ہے اور شعراء کے فن کے علاوہ ان کے معاشرتی اور تہذیبی ماحول میں بھی اہمیت دی ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب محض شعراء کا تذکرہ نہیں بلکہ شاعری کی تاریخ بھی ہے اور اس میں آزاد کا نظریہ، شعر اور عملی تنقید کے نمونے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ نیچرل شاعری۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں میں پیش ہونے والی نظمیں اگرچہ کسی خاص اصطلاحی تحریک کی پیروی نہیں لکھی گئی، تاہم ہم ان جدید اردو شاعری کے ابتدائی نقوش دیکھے جا سکتے ہیں جو بعد میں اصطلاحی تحریکوں کی پیروی میں زیادہ واضح ہوں گے۔ اس دور میں جدید شاعری کو نیچرل شاعری کا نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے زیر اثر بہت سے شعراء نے جدید نظمیں لکھنی شروع کی ہیں، لیکن اس کی شدید مخالفت بھی ہوئی ہے اور نیچریت کا لفظ سرسید مخالفین بے دینی کے معنوں میں بھی استعمال کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 108۔ مولانا حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں نیچرل شاعری کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ نیچرل شاعری سے مراد وہ شاعری ہے جو لفظاً اور متاعاً دونوں حیثیتوں سے نیچر یعنی فطرت یا عادت کے موافق ہو۔ چنانچہ اردو ادب میں نیچرل شاعری کا آغاز
انجمن پنجاب کی وجہ سے ہوا، جس نے بعد میں ادب پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ حال کی نظم برکھرات اس کی مثال ملاحظہ ہو۔ گرمی سے تڑپ رہے ہیں جاندار اور دھوپ میں تڑپ رہے ہیں کوہسار، تھی لوٹ سی پڑی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں، بچوں کا ہوا حال بے حال، کملائے ہوئے تھے پھول سے گال۔ مناظر قدرت کا نظموں میں بیان گرچہ کوئی نئی چیز نہیں اور نہ ہی انجمن پنجاب کے مشاعروں کی پیداوار۔ اردو شاعری میں نذیر اکبر آبادی نے اپنی بہت سی نظموں میں مناظر قدرت کے خوبصورت نمونے پیش کیے، لیکن ان کے باوجود متوسطین بلکہ متاخرین کے زمانے تک مناظر قدرت نے کوئی مستقل حیثیت اختیار نہیں کی۔ سب سے پہلے انجمن پنجاب کے مشاعرے میں مولانا حالی نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، چنانچہ مجموعہ نظم حالی و برکات کے نام سے جو مثنوی شامل ہے وہ اسی مشاعرے کے لیے لکھی گئی تھی۔ اشعار ملاحظہ ہوں: برسات کا بج رہا ہے ڈھنکا، ایک شور ہے آسمان پر برپا، پھولوں سے پھٹے ہوئے ہیں کوثار، دھولا سے بنے ہوئے ہیں اشجار، پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھل، ہے گونج رہا تمام جنگل، کوئل کی ہے کوک جی لبھاتی، گویا کہ ہے دل میں بیٹھ جاتی۔ آزاد نے انجمن پنجاب کے پہلے مشاعرے کے لیے ابرک کرم لکھی تھی۔ ان کی اس نظم میں تخلیق کا کمال نظر آتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں: چلنا وہ بادلوں کا زمیں چوم چوم کر، وہ اٹھنا زمیں کی طرف جھوم جھوم کر، بجلی کو دیکھ آتی ہے کیا کوندتی ہوئی، سبزے کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا روندتی ہوئی، آتی ادھر صبا ہے ادھر سے نسیم بھی، اور ان کے ساتھ ہے آتی شمیم بھی۔ حب الوطن صفحہ نمبر 109۔ جب حب الوطن کی شاعری کو وسیع پیمانے پر انجمن پنجاب کے مشاعروں نے فروغ دیا، حالی اور ادب چونکہ ان مشاعروں کے روح رواں تھے، چنانچہ ان دونوں نے اس عنوان پر بھی نظمیں لکھیں۔ حالی کی نظم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں حوالوں سے وطن سے محبت کا ذکر موجود ہے۔ مناظر فطرت کے علاوہ دل آویز بیان بھی موجود ہیں۔ شاعر آسمان کے ستارے، زمین کے ذروں تاروں سے ابھری ہوئی چاندنی راتوں اور ہواؤں بہار کی اٹکیلیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں: تم ہر حال میں ہو تو یوں تو عزیز، تھے وطن میں مگر اور ہی چیز، آن ایک کہ تمہاری بھاتی تھی، ہیواد تھی وہ جی لبھاتی تھی۔ صفحہ نمبر 110۔ اے وطن اے میرے بیشت بری، کیا ہوا تیرے آسمان و زمیں۔ آزاد نے بھی اسی موضوع پر لکھی جانے والی نظم میں قدیم نظریہ حب الوطنی کی تردید کرنے کے بعد ایک محب الوطن شخصیت کی امتیازی خصوصیات بیان کی ہیں۔ انجمن پنجاب کے بعد وطن کے جذبات پر تاحال بہت سے شعر اور نظمیں لکھیں۔ ان میں اقبال اور سرور جہاں آبادی کے علاوہ جوش، احسان دانش اور فیض احمد فیض نے اپنی شاعری سے وطن سے محبت کا بے پناہ اظہار کیا ہے۔ اخلاقی شاعری کی روایت پرانے زمانے کے شعراء میں ملتی ہے، لیکن حالی آزاد کے دور میں برصغیر میں تیزی سے حالات و واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ چنانچہ نظم میں اخلاقی شاعری ابتدائی اثرات سے حالی کے قیام لاہور کے دوران بھی لکھی ہوئی نظموں اور آزاد نظموں بلکہ نظموں میں صاف جھلکتے تھے۔ یہ موضوعات اسماعیل میرٹھی اور نظموں میں بھی موجود ہیں۔ وہ حالی اور شبلی سے بہت متاثر تھے، اگرچہ انجمن پنجاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ میرٹھی اور نظموں کے اخلاقی شاعری کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ حالی نے ملک و ملت کے اخلاق سدھارنے کے لیے مسدس اور مناجات بیوہ کے علاوہ چپ کی داد میں بھی اصلاحی شاعری کو فروغ دیا۔ غزل کی حاکمیت کا خاتمہ۔ انجمن پنجاب کی وجہ سے غزل کی حاکمیت کا خاتمہ ہو گیا اور نظم کو فروغ حاصل ہوا۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں نے غزل کی مقبولیت میں کمی کر دی اور غزل کے علاوہ نظم میں بھی اس کو اعلیٰ شاعری مانا جاتا ہے۔ مجموعی جائزہ انجمن پنجاب کے ایک جامع، ہمہ جہت اور مکمل ادارہ تھا۔
مجموعی طور پر اس ادارے نے اردو نظم نثر کو دونوں کو یکساں طور پر متاثر کیا۔ شاعری میں غزل کے تسلط کو تنقید و تحقیق میں تذکرہ نگاری کی حاکمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انگریزی علوم کے فروغ کے لیے اس تحریک کو قوت اور توانائی عطا کی، اور یوں نہ صرف لفظ کا نیا مفہوم اور استعمال ظہور میں آیا بلکہ طرز احساس اور اظہار بھی نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی۔ رسل و رسائل کی آسانی، نشر و اشاعت کی سہولت، اخبارات و رسائل کی ترقی اور طلباء و عوام کے ساتھ براہ راست تعلق نے اس تحریک کی بنیادی مقاصد اور تنقیدی اور تخلیقی اور تحقیقی کارناموں کے تمام اطراف ہند میں پھیلنے کا موقع دیا۔ حصہ دوم، صفحہ نمبر 112، تحریکات۔ تحریک سے کیا مراد ہے؟ تحریک جمود کی ایک رنگی کو توڑ کر ہمہ رنگی اور تنوع پیدا کرنے کا عمل ہے، اور اس کی تہ میں تحریک کا کوئی نہ کوئی عنصر ضرور کار فرما ہوتا ہے۔ عہد نامہ قدیم کے حوالے سے تخلیق کائنات کے حوالے سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ بات سامنے آتی ہے کہ ابتدا میں ہر طرف جمود تھا، فضا یکسر ساکن تھی، اور تحریک پر صرف خدا کو قدرت حاصل تھی، اور تحرک کو صرف خدا کو قدرت حاصل تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس جامد فضا میں حرکت کی پہلی لہر پیدا ہوئی۔ ابتدائے کائنات کے ان ایام میں زندگی ہموار ہو گئی تھی، احکام خداوندی کے تابع تھی، اور آدم عالم تغیر سے ناشنا تھا۔ کائنات کے ان ایام میں زندگی ہموار تھی، مگر جب آدم نے دانہ گندم چکھ لیا تو دیکھتے ہی دیکھتے جمود کی یہ فضا پارا پارا ہو گئی، اور پھر اس ذہنی اور جذباتی مد و جزر کا آغاز ہوا جس سے ہر تحریک عبارت ہوئی۔ تحریک، رجحان اور رویہ ایک ہی تسلسل کی مختلف کڑیاں ہیں۔ جمود کو توڑنے، ٹھہراؤ کو ختم کرنے، اور ایک حالت میں سے دوسری حال میں ڈھل جانے کی خواہش اگر فرد واحد میں پیدا ہو تو یہ رویہ ہوگی۔ کئی افراد میں جنم لے کر تو رجحان، اور اگر پھیل کر بہت سے افراد، گروہ، قبیلے یا معاشرے کو اپنا دائرے میں کھینچ لے تو اسے تحریک کہا جاتا ہے۔ جمود سے مراد زندگی کی رفتار کو روک دینا ہے، اسے جامد کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی سے تخلیقی تازگی ہوگی اور اسلوب حیات ایک گھسے پٹے سانچے کو قبول کرنے لگا ہے۔ ایسی صورت میں زندگی کا تسلسل حیواناتی سطح پر تو قائم رہتا ہے، لیکن اس میں جدت اور تنوع کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ یوں بھی زندگی کا عمل اقلیت کی پرکار کے مماثل نہیں ہوتا۔ فارمولے کی مطابقت میں مرکز کے گرد یکساں فاصلے پر گردش کرے تو دائرہ ہی مشکل ہو۔ فارمولہ تو ایک آزمایا ہوا کلیہ ہے جس میں قبولیت کے عنصر موجود ہیں۔ ایسی قبولیت جہاں بھی عمل میں آتی ہے ایک قسم کی یکسانیت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب زندگی پر یک رنگی اور فرسودگی غالب آ جائے تو یہ ایک ہی ڈگر پر طویل عرصے تک چلتی رہے تو اس حالت کو جمود کو عنوان دیا جاتا ہے۔ جمود زندگی کے ارتقاء کو روک لیتا ہے اور انسان اضملال میں مبتلا ہو کر بالآخر ذہنی موت کا شکار ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف حرکت جمود کے مخالف عمل کا نام ہے۔ یہ عمل ہمیشہ جمود کی قدیم اور لامتناہی حالت کو توڑ کر کسی نئی حقیقت کو وجود میں لاتا ہے۔ جمود ایک مخصوص ٹھہری ہوئی حالت اور کیفیت ہے اور اس کا مزاج بھی ایسا ہی ہے، جبکہ حرکت سر تاسر عمل ہے اور فعالیت اس کے مزاج کا اہم ترین عنصر ہے۔ لغوی اعتبار سے ترکیب دینا، ورغلانا، اشتعال دلانا، چھیڑنا، کسی بات کا شروع کرنا، جدوجہد صحیح کرنا اور کوشش وغیرہ حالت جمود کو متغیر کرنے اور حرکت کو عمل میں لانے کے لیے مختلف ذرائع جمود کا تعلق ٹھہراؤ یکسانیت کے ساتھ ہے، جبکہ زندگی کی کشتی کو کھلے پانیوں کی سیر کراتی ہے، اسے نئے جزیروں کی سیاحت پر آمادہ کرتی ہے۔ حرکت کا یہ عمل، صفحہ نمبر 113، حرکت کا یہ عمل بالعلوم اس وقت شروع ہوتا ہے جب حالت جمود اپنی انتہا کو پہنچ کر تحرک اور پختگی
براندیختگی کے عمل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس وقت کوئی ابراہیم گزر لے آتا ہے اور بتکے کے تمام پرانے بتوں اور بت کدے کے تمام پرانے بتوں کو توڑ کر زندگی کا سارا اتنا طرز بدل ڈالتا ہے کہ یوں فکر و نظر کے نئے آفاق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس مردہ راہدان کی انفرادی جست سے مشاعرے کی اجتماعی جست عمل میں آ جاتی ہے۔ ایک نظام شکست دریختہ کا شکار ہونے لگتا ہے اور دوسرا نظام اس کے کھنڈر پر اتنی نئی تعمیر استوار کر لیتا ہے کہ تاریخی عالم میں معاشرے کو حرکت میں لانے اور تحریک پیدا کرنے کا یہ فریضہ ابتدا میں جادوگراں اور پنڈتوں نے ادا کیا، اور جب انسان کا شعور زیادہ پختہ ہو گیا تو یہ اہم کام پیغمبروں، اولیاؤں، صوفیاؤں، فلسفیوں، ادیبوں، سیاستدانوں نے سر انجام دیا ہے۔ صفحہ نمبر 116۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا بنیادی محرک ہے جو انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ کفل و جمود کو توڑے اور روشنی کی ایک انوکھی دنیا کو وجود میں لانے کا مقصد فریضہ سر انجام دے۔ تحریک احیام گوئی۔ احیام سے کیا مراد ہے؟ احیام کی تحریک، احیام گوئی کے اسباب، احیام گو شہراء، احیام گوئی کے اثرات، احیام گوئی کا رد عمل، اصلاح زبان کی تحریک یعنی تازہ گوئی۔ صفحہ نمبر 114۔ مجموع جائزہ۔ ایہام سے کیا مراد ہے؟ ایہام کے لفظی معنی ہیں وہم میں ڈالنا، شک میں مبتلا کرنا۔ شعری اصطلاح میں ایہام سے مراد وہ صنعت ہے جس میں شاعر اپنے کلام میں ایک ایسا لفظ لائے جس کے دو معنی ہوں، جس سے ایک اس مقام کے قریب ہو اور دوسرا بعید، لیکن شاعر بعید مراد لے۔ یہ معنی قریب سے عموماً لغوی معنی مراد ہوتے ہیں جو دیگر لفظ یا الفاظ سے ذہن میں متبادل ہوں، اور معنی بعید سے مجازی یا اصطلاحی معنی۔ ایہام کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، ایہام کی نوعیت یہ ہے کہ شاعر پورے شعر یا اس کے جز سے دو معنی پیدا کرتا ہے، یا پھر ایک دو معنی لفظ استعمال سے دو مطالب بہم پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں ثناء میں داخل ہیں۔ اول الذکر کو ادماج اور مؤخر الذکر کو ایہام کہتے ہیں۔ ایہام کے معنی یہ ہیں کہ وہ لفظ دو معنی ہو جس پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور ان دونوں معنی میں سے ایک معنی قریب ہو اور دوسرے بعید۔ اپنے شعر میں شاعر کی مراد معنی بعید سے ہو، قریب سے نہیں۔ صفحہ نمبر 115۔ قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی میں، قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی میں، ہو کر کے بے قرار دیکھ آج پھر گیا۔ پھر جانا، قول سے پھرنا، زبان دے کر پھر جانا، پھر گیا، دوبارہ گیا۔ یہاں دو معنی لفظوں سے ایہام پیدا کیا گیا ہے۔ ایہام گوئی کی تحریک اور اس کے اسباب۔ اردو میں ایہام گوئی شروع ہوئی تو دیکھتے ہی یہ ایک تحریک کے طور پر چل نکلی۔ ایہام گوئی کی تحریک میں اردو کے بہت سے شعراء شامل ہیں، جن میں شاہ مبارک، آبرو، محمد شاکر ناجی، شرف الدین مضمون، مصطفیٰ خان یکرنگ، احسن اللہ احسن، شاہ ولی اللہ اشتیاق، سعادت علی امروہوی، عبدالوہاب بکر اور میر سجاد کے نام قابل ذکر ہیں۔ ایہام گوئی کی تحریک کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں کہ ولدی دکنی کی تجدد پسندی نے اردو زبان کو جو نئی کروٹ دی تھی، اس سے دلی میں اردو شاعری کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ چنانچہ جب اردو زبان کا ادبی عروج شروع ہوا تو اس کے خلاف رد عمل بڑے مضحک انداز میں ادبی محفل اور مشاعروں سے ابھرنے لگا۔ فارسی شعراء نے ریختہ گو شعراء کے متعلق اہانت امیز باتیں کہنا شروع کر دی، اور میر جعفر زٹلی نے اس زبان کا مضحک زاویہ پیش کر کے اس کی قدر و قیمت کم کرنے کی کوشش کی۔ فارسی شعراء کے متذکرہ بالا منفی رویہ کے خلاف اولین رد عمل خان آرزو کے ہاں پیدا ہوا، اور انہوں نے فارسی کو ترک کر کے ریختہ کے مشاعرے کرنا شروع کر دیے۔ ان مشاعروں میں جب اردو کو فارسی کا مقابلہ مجلسی سطح پر کرنا پڑا تو لامحالہ اظہار نے مشکل گوئی کا وہ طریق اختراع کیا جس نے ذو معنی الفاظ کے فنکارانہ استعمال سے شعراء کو نئی ذہنی ورزش کا وسیلہ مہیا کر دیا۔ اسی کوشش کا ثمر نظر آتا ہے، اور محمد شاہی عہد میں اسے اتنا فروغ حاصل ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک باقاعدہ تحریک کی صورت مل گئی، اور اسے
ریختہ کی ایک قسم قرار دے دیا گیا۔ صفحہ نمبر 116۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے نزدیک ایہام گوئی کی تحریک کی وجہ شورا کا ولی کے کلام سے متاثر ہونا تھا۔ اس سے میں لکھتے ہیں، ہر بڑے شاعر کی طرح دیوان دلی میں بھی بہت سے رنگ موجود تھے۔ ہر شاعر نے اپنی پسند کے مطابق دلی کی شاعری سے اپنا محبوب رنگ چن لیا۔ آبرو، مضمون، ناجی اور حاتم نے فارسی شعراء متاخرین کی مروجہ روایت کے زیر اثر، جس میں ایہام گوئی نمایاں میلان کا درجہ رکھتی تھی، دیوان ولی سے متاثر ہو کر اپنی شاعری کی بنیاد ایہام گوئی پر رکھی۔ یہ طریق شاعری چونکہ تقاضائے وقت کے مطابق اور اس دور کے مزاج کا حامل تھا، اتنا مقبول ہوا کہ بر عظیم کے سب چھوٹے بڑے شاعروں کا پسندیدہ طرز بن گیا۔ ولی دکنی کی غزل میں ایہام نہیں ہے، لیکن ولی کا دیوان دہلی پہنچنے پر شمالی ہند کے شعراء نے اس کی تقلید میں غزل گوئی شروع کی تو اس میں ایہام داخل ہو گیا۔ اس کا کیا سبب تھا؟ اس سلسلے میں ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، یہ بات ذرا دیر کو حیرت میں ضرور ڈالتی ہے کہ ایہام گوئی دلی کا رنگ سخن نہ ہونے کے باوجود کیسے شمال میں ریختہ کے عام رواج کے ساتھ ایک غالب رجحان کی صورت اختیار کر گئی۔ یہ نظام قدرت ہے کہ موسم اور زمین کے مطابق فصل اگتی ہے۔ گرمی کی فصل سردی اور سردی کی فصل گرمی میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو تہذیبی موسم اور معاشرتی زمین شمال میں موجود تھی، اس میں ایہام گوئی کے رجحان کا پروان چڑھنا ایک فطری عمل ہے۔ ایہام گوئی کا دور تصنع کا دور تھا۔ مغلیہ حکومت مائل بزوال تھی، آئے دن بادشاہ بدلتے رہتے تھے۔ اخلاقی اقدار با انحطاط ہو چکی تھیں اور معاشرتی رشتے روز بروز کمزور پڑتے جا رہے تھے۔ بادشاہ سے لے کر ایک درباری اور عام آدمی تک اخلاقی برائیوں میں ملوث تھا۔ انقلابات زمانہ نے مذہبی عقائد کو متزلزل کر دیا تھا اور ریاکاری ایک فیشن بن گئی تھی۔ انہی حالات میں ایہام گوئی کی تحریک نے جنم لیا۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، ایہام گوئی کی بنیاد معنی یابی و تلاش مضمون تازہ پر رکھی گئی تھی، اور اس میں یہ چھپی ہوئی خواہش شامل تھی کہ وہ معنی جو زندگی میں باقی نہیں رہے تھے انہیں شاعری میں تلاش کیا جائے۔ صفحہ نمبر 117۔ ڈاکٹر انور سدید نے ریختہ اردو کی صنعت ایہام اور سنسکرت کی صنعت شلش کو باہم مترادف قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سنسکرت میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ سنسکرت میں اس صنعت کا نام شلش ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ اول سبنگ، جس میں لفظ سالم رہتا ہے، اور دوم ایہنگ، جس میں لفظ کے ٹکڑے کر کے یہ صنعت پیدا کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے ڈاکٹر انور سدید کے برعکس شلش کی بجائے سلیش کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو ایہام کا رشتہ سنسکرت کے سلیش سے جوڑتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ سلیش اور ایہام کا شعر پڑھ کر ذہن دونوں معنوں کی طرف جاتا ہے، لیکن جلد ہی ایک معنی کو تلاش کر لیتا ہے، اور اسی تلاش کے عمل سے وہ شعر پڑھ کر ذہن دونوں معنوں کی طرف جاتا ہے، لیکن جلد ہی ایک معنی کو تلاش کر لیتا ہے، اور اسی تلاش کے عمل سے وہ شعر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ اردو میں ایہام گوئی کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا۔ ڈاکٹر انور سدید بھی اس خیال کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اردو میں ایہام کی تحریک ہندی اثرات کا نتیجہ ہے، اور یہ رد عمل کا ہی ایک سلسلہ نظر آتا ہے جو فارسی کے خلاف ملک میں پرفرش پا رہا تھا اور بالواسطہ طور پر اردو کے فروغ کا باعث بن رہا تھا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی ایہام گوئی پر ہندی دوہے کے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دوہے میں جواب بھرنش کی قدیم ترین صنف شاعری ہے۔ عام طور پر یہی صورت ملتی ہے، اس کا اثر بھی اس دور کی شاعری کو نے قبول کیا ہے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے کہ یہ خیال قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ اردو میں ایہام گوئی فارسی اثرات کا نتیجہ ہے۔ قاضی صاحب کی اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کیونکہ ایہام گوئی کے آغاز کے دور میں فارسی شاعری کا عام رواج تھا۔ صفحہ نمبر 118۔ اور فارسی میں شعر کہنا قابل فخر بات سمجھی جاتی تھی۔ یہ دور فارسی کے متاخرین شعراء کا دور تھا، جس میں بیدل، ناصر علی کشمیری اور صاحب کا طوطی بورا تھا۔ ان شعراء کے کلام میں صنعت ایہام کی فراوانی تھی، اس لیے ان کی دیکھا دیکھی ریختہ لکھنے والوں نے بھی ایہام گوئی کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایہام گوئی پر صرف فارسی ہی کا نہیں بلکہ ہندی کا بھی اثر تھا۔ ایہام گوئی کے موجد، بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ولی دکنی ایہام گوئی کے بانی ہیں، لیکن اکثر محققین نے اس بات کو درست تسلیم نہیں کیا کیونکہ ولی کی غزل میں ایہام نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی ایکاؤ
کا شعر اہام کا نمونہ نظر آتا ہے تو وہ کسی سوچ و سمجھے منصوبے کے تحت نہیں، اس کے باوجود ڈاکٹر انور سدید ولی ہی کو اہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں۔ ریختہ یعنی اردو میں اہام گوئی کا بانی کون ہے؟ ڈاکٹر انور سدید کے نزدیک اس کا سیرا مضمون کے سر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ولی کی شاعری کو ملک بھر میں جو مقبولیت حاصل ہوئی یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس کا تتبع بڑے پیمانے پر ہوا۔ چنانچہ ولی کے تلامذہ میں سے شیخ نثار رضی اور اشرف اوراق کے مانوی تلامذہ سراج داؤد عزت وغیرہ نے اہام کو اپنا شعار بنایا، اور ولی میں خان آرزو کی شاگردوں میں سے شاہ مبارک آبرو، مضمون اور یک رنگ نے اسی کو شاعری کا معیار قرار دیا، اور اس صنعت سخن کے فروغ کا سیرا مضمون نے اپنے سر باندھ لیا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا کہنا ہے کہ حاتم نے ناجی، مضمون و آبرو کے ساتھ مل کر ریختہ میں اہام گوئی کی بنیاد رکھی، اور اس کا مطلب یہ ہے اہام گو شہرا اناجی، مضمون و آبرو کے سرخیل حاتم تھے۔ صفحہ نمبر 119 اہام گو شہرا کی فہرست طویل ہے، ذیل میں ہم معروف اہام گو شہرا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ شاہ حاتم شیخ ظہور الدین حاتم متوفی 1791 عیسوی دہلی کے رہنے والے تھے۔ رام بابو سکسینہ نے شاعری میں انہیں دہلی کے رنگ کا موجد قرار دیا ہے۔ وہ سپاہی پیشہ تھے، کچھ عرصہ تک نواب امیر خان صوبہ الہ آباد کی رفاقت میں بھی رہے۔ ولی دکنی کی غزلیہ دیوان کے دہلی آنے کے بعد دوسرے شعراء کی طرح حاتم نے بھی ریختہ میں شعر کہنا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ کمال کو پہنچ گئے اور اپنے زمانہ میں ریختہ کے استاد مانے گئے۔ بقول رام بابو سکسینہ 2 دیوان ان کے نام سے منسوب ہیں، ایک قدیم رنگ میں جس میں صنعت اہام بہت ہے اور اکثر کلام فوش ہے، دوسرا دیوان جدید رنگ میں ہے، ان کے مزاج میں بزلہ سنجی بہت تھی، تصفیہ زبان کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور بہت سے غیر مانوس اور غیر فصیح الفاظ ترک کر دیے۔ ان کا کلام صاف، اشکانہ اور کہیں کہیں عارفانہ ہے، شاعری آپس کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، زبان صاف اور سلیس ہے۔ سکسینہ کا کہنا ہے کہ حاتم کا مرتبہ اردو ادب میں منفرد اور ممتاز ہے۔ وہ 100 اور بڑے بڑے شاعروں کے استاد تھے، اور اصلاح شعر اور درستی زبان میں انہوں نے بہت نمایاں حصہ لیا۔ ڈاکٹر سلیم اختر کا کہنا ہے کہ حاتم اسی لیے ہی نامور نہیں کہ سودا اور رنگین جیسے نامور شاگردوں کے ذوق کی آبیاری کی، بلکہ اس لیے کہ خود بھی اعلیٰ تنقیدی بصیرت کے حامل تھے۔ انہوں نے کچھ مدت تو عصری رجحانات کے تحت اہام سے دلچسپی رکھی، جب اس کی کم آئیگی کا احساس ہوا تو اسے ترک کر دیا۔ ڈاکٹر انور سدید کا کہنا ہے کہ تحریک اہام کا سب سے اہم شاعر جس نے ولی کے دیوان سے گہرا اثر لیا اور اس کے ساتھ مانوی تلمس کا رشتہ قائم کیا، شیخ ظہور الدین حاتم ہے۔ شاہ حاتم آبرو اور ناجی کا ہم اثر تھا، اور اس سلسلہ تلمس میں سودا، عبدالحی تاباں، مرزا سلیمان شکو اور سعادت یار خان رنگین جیسے قادر الکلام شعراء موجود تھے۔ شاہ حاتم نے کئی شعراء کا زمانہ تحریک اہام کی ابتدا، عروج اور زوال کے ادوار دیکھے، چنانچہ وہ بھی ابتدائی دور میں روش زمانہ سے دامن بجا سکے اور اہام سے متاثر ہوئے۔ حاتم کی اہام گوئی کا نمونہ دیکھیے۔ مثال بحر موجے مارتا ہے، لیا ہے جس نے اس جگ کا کنارہ، ہے وہ چرخ مثال سرگرداں جس کو حاتم تلاش مال ہوا، نظر آوے ہے بکری سا کیا پر زبا شہروں کو، نہ جانا میں کہ کساب کا رکھتا ہے دل کردہ۔ یہی حاتم ہیں جنہوں نے پہلے اہام گوئی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بعد میں اس تحریک کے خلاف بغاوت بھی کی۔ سید محمد شاکر ناجی شاہ حاتم اور ولی کے ہم اثر تھے، وہ اہام گوئی کی تحریک کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔